اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا. سب نہیں بولتے، جو جانے والے لوگ ہیں وہی بولتے ہیں. اے غوث پاک کی بارگاہ، ایک سال سے میں ایک شعر پڑھ رہا تھا شبنم ظفر پوری صاحب کا. آخری الوداعی رات کی غوث پاک کی بارگاہ میں بہت تگودوں کے بعد، بڑی کوشش کے بعد ایک بزرگ کی مزار شریف کا مجھے پتا چلا. میں نے ٹیکسی کی وہاں پہنچا تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا، بولے کون سے شیخ ہیں یہ؟ میں نے کہا یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث اعظم کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدار بنا کے واپس کیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تیرا احسان ہوگا مجھ کو تو اتنا اگر دے دے، اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو ہنر دے دے. اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراً پکڑ جاؤں، مگر مجھ کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے. اگر چوری کروں مولا، بس اسی انداز میں سنیے گا. دیکھیں میرے دل کی آواز، اور یہ وہاں کی شاعری جو سید عارف حیدرآباد. سنیے آپ. اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میں بہت ادب سے اس بارگاہ میں ہوں اس وقت، تو چاہتا ہوں کہ ادب برقرار رکھیں آپ. ٹھیک ہے، اسی انداز میں سنیں دو تین شعر، اس کے بعد میں چاہوں کہ آپ یہاں جائیں میں وہاں جاؤں. مشاعرے چاہے کسی کیمپس میں ہوں، کسی لاج میں ہوں، کسی احاطے نور میں ہوں، کسی وادی نور میں ہوں، کسی اسٹیڈیم میں ہوں، کسی گراؤنڈ میں ہوں، کسی زمین پر ہوں یا کسی ٹیرس پر ہوں، کوئی آئے چاہے نہ آئے، رب کی رحمتیں ضرور آ جاتی ہیں. جس کا ایمان ہے وہ اسی میں چلتا رہتا ہے. جیسے ایک فقیر نے گلی کے بالکل آخری موڑ پر چھوٹی سی دکان کپڑے کی کھول رکھی تھی. قریب سے ایک مسافر گزرا، اس نے کہا بابا ادھر کیوں بیٹھے آپ؟ اس نے کہا یہ میری کپڑے کی دکان ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس لیے بیٹھا ہوں. تو اس مسافر نے کہا کہ بہت شوق ہے بزنس کرنے کا، تو میدان میں آؤ، مارکیٹ میں آؤ، چوراہے پر آؤ، شاپنگ سینٹر میں آؤ. یہاں تم نے کیا دکان کھول رکھی؟ ادھر کون آئے گا؟ یہ گلی کا آخری سرا ہے، یہاں سے گلی ختم ہے، ادھر سے کون آئے گا تیرے یہاں کپڑے خریدنے کے لیے؟ اس فقیر کو چلا لا گیا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سن، یا کوئی نہیں آئے گا؟ کہا کوئی نہیں آئے گا. کہا موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یا موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو آ سکتا ہے. کہا سن، جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے؟ مشاعرہ اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل ہے. آپ میرے کہنے سے اگر بولے تو سب ثواب تو مجھے کو مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد کو، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کے دل کی آواز. ایک دو مصرے اور دیکھیں. ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا. اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، یوں لگا دیدار پا کر. ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم. اور ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں. بہت بہت شکریہ. میں سرکار غوث اعظم کی بات کا بہت بہت شکریہ. ذرا پھر سے کہہ دیں محبت سے یا غوث اعظم. بہت بہت شکریہ. آپ حضرات کی محبت ہے. یہ طلباء کرام امام رسول کے قدم کے غسالے بہت ہوتے ہیں. سنیں آپ، یہ بڑے پیر کی بات، بڑے پیر کی بات جو بڑے ہوتے ہیں وہی سنتے ہیں، وہی سنتے ہیں. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے کہ پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. سنیں آپ غوث اعظم سرکار. 1 لاکھ سے زیادہ امتیں زمین پر آئیں، لیکن خیر امت کا ٹائٹل آپ کو ملا. پلس ایک نام اور دیکھیں. اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا. اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا، خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاکانی ملا.
خدا کا شکر ہے، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے۔ ذرا پھر سے بول دیں یا غوث اعظم، ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میرا ذکر آج کون کرے گا، میرا نام کون لے گا، میرے نام کی سبیلیں کہاں سجائی، میرے نام کا لنگر کہاں بٹے گا، آج کی رات مجھے کس کے خواب میں جانا مجھے معلوم ہے۔ اللہ اللہ، جب محفل غوث اعظم کی ہو اور آپ آ جائیں تو کیا غوث اعظم نہیں آ سکتے؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور اگر غوث اعظم ہو تو ان کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا غوث اعظم کہنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ ذرا اونچی آواز میں طلباء کرام، بس آخری میں صرف اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا۔ اشارے کی زبان آپ سمجھتے ہیں، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے۔ یہ واقعی اشارے کی زبان سمجھتے ہیں، وہ نہیں محمد جسے مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، تو فرماتے اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائی نے کہا وہ بشریت کے حوالے سے اور اپوزیشن جماعت جس کو انسان کہنا ادب کے خلاف ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، عشق احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے۔ مومن ہونے کا دعویٰ، سمجھے اشارہ کس طرف؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور عشق احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے، حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز، نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ عشق محمد غائب ہے، نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے، عشق محمد غائب ہے۔ آخری شعر پھر سے بول دیں یا غوث اعظم، بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم۔ بغداد شریف میں غوث اعظم سرکار سے ملنے کے لیے ایک صاحب آئے تو بڑا ایریا دیکھا، ایک بڑی باؤنڈری دیکھی، فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے حضور اس میں غوث اعظم سرکار کے یہ گھوڑے اس میں پلے ہوئے۔ اندر گئے، وہ انٹری کیا تو بڑی بڑی اونچی بڑی نسلوں کے گھوڑے غوث اعظم سرکار نے پال رکھے تھے۔ بولے یہ فقیر غوث اعظم اور یہ بادشاہ والا مزاج مجھے غوث اعظم سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ فقیر یہ سب کیا پال رکھے ہیں، یہ گھوڑے، یہ تو بادشاہ والا کام ہے۔ غوث پاک سے ملاقات نہیں کیا، واپس چلے۔ جب واپس چلے آئے تو بیمار پڑ گئے، بڑا علاج کیا ٹھیک نہ ہوا، ایک بڑے کامل حکیم کے پاس گئے، بولے کہ حکیم صاحب میں بڑا پریشان ہوں، دیکھا تو کہا تمہاری بیماری تمہیں تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گی۔ بولے پھر کیا علاج ہے؟ کہا کہ ایک واحد علاج ہے کہ گھوڑے کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے اندر پایا جاتا ہے، اگر 40 گھوڑے کے جسم کے گوشت کے اس لتھڑے کا استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بولے یہ کہاں ملے گا؟ بولے سوائے شیخ عبد القادر کے کہیں نہیں ملے گا۔ بولے یار میں تو وہیں سے آ رہا ہوں، بولے وہی جانا پڑے گا غوث پاک کی بارگاہ میں۔ فرمایا غوث پاک نے ٹھیک ہے، تم ایک کاغذ دیا لکھ کے، ٹھیک ہے روزانہ آیا کرو، ایک گھوڑے لے کے چلے آیا کرو، تمہارے بچے آباد رہیں گے، جاؤ۔ 40 گھوڑے استعمال کیے، گوشت کے لتھڑے کو صحت یابی مل گئی۔ اب آئے وہ 1.5 مہینے کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں سرکار آپ کا کرم ہے، میں شفا پا گیا، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے در کی بھیک مجھے مل گئی۔ غوث پاک مسکرائے، فرماتے ہیں کہ جب تمہاری طبیعت ٹھیک تھی اس وقت بھی تو تم بغداد شریف آئے، اس وقت بھی آیا، تمہارے شیخ آیا تھا، لیکن وہ استبل میں اونچی نسلوں کے گھوڑے دیکھ کے آپ کی محبت دل سے کم ہو گئی۔ فرماتے غوث پاک اب سمجھ میں آیا، وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے سمجھ رہے ہیں؟ یہ زبان غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے ملی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا غوث اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات کی آتا جو میں بغداد کو ہے، مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو
پیر بھی مجھ کو ملا، پیر لاسانی ملا، اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ اس انداز سے اگر مشاعرے اور آپ جیسا سنتے ہیں ویسے پورے ملک کے لوگ سنتے رہیں تو ہندوستان میں شاعر کی حکومت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی شاعر بنے گا اور ہندوستان کا جو راشٹرپتی یہ بھی وزیر اعظم بنے گا، یہ سارے وزراء شورا بنیں گے، تو مشاعرے پھر پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری فہرست اس وقت بڑی مکمل ہے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں ثنا خان رسول جناب عزت مآب محترم غلام نور مجسم صاحب زادہ کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ نیا لہجہ بہت دیر سے مسکرا رہا ہے اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اس کا مخلصانہ وہ پاکیزہ کردار ہے جس نے اس کو بہت ہی کم مدت میں پورے ہندوستان کے نعت کے مشاعروں کے کرمندر کی آنکھ کا تارا بنا۔ آئیے مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و محترم بارگاہ میں ذرا مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں سے مجھے حکم ہوا ہے سب سے پہلے سرکار بیدم شوارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام برتضمین پیش کر رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ حسرت کہے آنکھوں کی، ماشاءاللہ، حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ، حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ، دیوانے کی آہوں کو، دیوانے کی آہوں کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا، دیوانے کی آہوں کو حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ، دیوانے کی آہوں کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا، دیوانے کی آہوں کو مشکل ہوا جاتا ہے مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، عرض و سما کہاں عرض و سما کہاں تیری وسعت پا سکے، وہ میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو۔ اور پیش کر رہا ہوں سنت کے حوالے سے، ذرا مل کے سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دل میں تجھے رکھ لوں 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ،
1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ بغداد میں کلیر میں، بغداد میں کلیر میں اس کا نشا خانہ بغداد میں کلیر میں کہتے ہیں سبھی تیرا سبھی تیرا ہے کام کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ جب جان لبو پہ ہو، جب جان لبو پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ بغداد میں کلیر میں اس کا نشا خانہ بغداد میں کلیر میں کہتے ہیں سبھی تیرا ہے کام کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ جب جان لبوں پہ ہو، جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ آنکھوں میں دم رکا ہے آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور، ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے۔ جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ شعراء کرام کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک انشاءاللہ سنیں آپ لوگ۔ جب جان لبوں پر ہو بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے، دنیا نے گرایا تھا، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے، دنیا نے گرایا تھا۔ کہتا ہوا ایک عاشق دربار میں آیا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، میں گشر میں بھی کہہ دینا، میں گشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مینائیہ، کلام سرکار بیگم شاہ وارسی، سبحان اللہ۔ جی
میں تجھے رکھ لوں، بے بس کو یتیموں کو، بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے، دنیا نے گرایا تھا، کہتا ہوا ایک عاشق دربار میں آیا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، میں کہ شرب بھی کہہ دینا، میں کہ شرب بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اور ایک بند اور شعراء کرام کے حوالے سے سماعت کریں، دل میں تجھے رکھ لوں، کب میں نے لگائی تھی امید کبھی اتنی، کب میں نے لگائی تھی امید کبھی اتنی، دربار سے مینا کے پائی ہے خوشی اتنی، کب میں نے لگائی تھی، مجبور اگر تیرا مجبور اگر تیرا ہے، سن لو سبھی اتنی پینے کو تو پی لوگا، ہے شرط مگر تیری اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا خانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد آواز سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان سرکار غوث العظم عظمت غریب نواز، دل میں تجھے سرکار امیر خسرو، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ایک شعر اور خراج عقیدت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، دل میں تجھے رکھ لوں، محبوب ہے مولا کے ہر بات نرالی ہے، محبوب ہے مولا کے ہر بات نرالی ہے، سلطان زمانہ بھی اس در کا سوالی ہے، سلطان زمانہ بھی، سلطان زمانہ بھی اس در کا سوالی ہے، سلطان زمانہ بھی، اور چاہنے والوں محفل جو سجائی ہے، مینا تیرے کے ترکیب نکالی گئے، ہم دل میں بنا لیں گے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا صنم خانہ، دل میں تجھے اے جلوے جانانا، دل رکھ لوں۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، بستے ہیں زمین پر جو صدقے ہیں اسی در کے، افلاک پہ روشن وہ ذرے اسی در کے،
افلاک پہ روشن وہ حاصل ہے مجھے جو کچھ حاصل ہے مجھے جو کچھ رتبے اسی کے تیری قسمت سجدے اسی دے چھوٹا گنا چھوٹے گا چھوٹا گنا چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا گنا چھوٹے گا چھوٹا گنا چھوٹے گا سنگے در جانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں. بیدم صاحب کے اس مقطع کے بعد میں ایک شعر سرکار مفتی اعظم ہند کا پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ شعر انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے اور تھوڑا محبتوں سے نوازیں گے. ذرا مل کے کہتے سبحان اللہ. دل میں تجھے رکھ لوں بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے جس سے تھی خرد عاجز وہ عشق میں کہلائی جس سے تھی خرد عاجز وہ عشق میں کہلائے. یہ مفتی اعظم نے ہے بات بھی سمجھائے یہ مفتی اعظم نے کی میرے پیغام والے کی میرے پیغام والے نے اس کی پذیرائی سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائے سجدہ نہ سمجھ نجلی سجدہ نہ سمجھ نجلی سجدہ نہ سمجھ نجلی سر پہ تب نظرانہ